آج ہم سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں رضا علی عابدی اور یہ ایک سفر نامہ ہے۔ تو چلیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ہم ساتھ ساتھ اس سفر نامے کو سمجھیں گے بھی۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ جرنیلی سڑک ویسے تو بہت بڑی پھیلی ہوئی سڑک کو بھی کہتے ہیں، لیکن جرنیلی سڑک ایک سڑک کا نام بھی ہے جو وادی پشاور سے کلکتہ تک پھیلی ہوئی ہے، اور جو 450 سال پہلے شیر شاہ سوری نے جب ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی تھی تو تب اس نے یہ سڑک جو ہے بنوائی تھی۔ آپ اس پر چلیں اور شعور سے مراد ہے سمجھ، عقل کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ یعنی اگر آپ اس راستے پر چل رہے ہوں اور یہ سمجھیں اور اس کو سمجھیں، اس کو عقل سے ذرا سوچیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا کچھ اس راستے پر دیکھنے کو ملتا ہے اور کسی راستے پر شاید ہی ایسا ہوتا ہو۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معیشت کہتے ہیں نا، معاشی حالت کو مالی طور پر، اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے یعنی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے، اور کہیں عبرت یعنی کہ نصیحت، یعنی کسی جگہ پر آپ کو حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر، کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ نصیحت پکڑیں، یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملے۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں۔ پرویا ہونا یعنی منسلک ہونا، جڑا ہوا ہونا، اور لڑی تو آپ جانتے ہیں، دھاگا یا کوئی بھی ایسی تار لڑی میں پرونا۔ اب لڑی کا ایک مطلب سلسلہ بھی ہے، یہاں پر اس کا مطلب سلسلہ ہی ہے، جیسا کہ ہم ایک کے بعد ایک، یعنی کہ نظر آنے والی چیزیں تو بدلتی جاتی ہیں لیکن وہ سلسلہ نہیں بدلتا جس میں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں منظر سارے۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ بالا حصار بھی جگہ کا نام ہے۔ اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا، یعنی پاکستان کی شاہراہ، پاکستان کی بڑی سڑک، اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں طنز کے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سڑک بھی دو رخی ہوتی ہے، آنے والی بھی ہوتی ہے اور جانے والی بھی ہوتی ہے، اسی طرح وزیر بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی دیکھیں ایک ان کا خاص مدت ہوتی ہے، 2 سال 3 سال، اس کے بعد وزیر تبدیل کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اسے سڑک سے ملایا جا رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی، یعنی کہ ہری بھری۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا، روندنا کہتے ہیں یعنی پیر سے کسی چیز کو کچلنا، وہ اب تک ہری بھری تھی۔ اب لشکر کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں لشکر کہتے ہیں فوج کو۔ اب فوج میں کوئی ایک شخص تو نہیں ہوتا، جب لشکر ہوتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مال مویشی بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت جو ہے کچھ خاص وقت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو جب اتنا سارا کچھ ایک ساتھ کسی زمین سے گزرے گا تو وہ زمین تو روندی جائے گی نا، یعنی کچلی جائے گی۔ یہاں پر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مصنف نے روندنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر جو ہرا بھرا ہونے کی بات کی ہے، دیکھیں جب کسی زمین پر سے، ایسی زمین جو سرسبز ہو، ہری بھری ہو، اس پر سے بہت زیادہ گزرا جائے، آنا جانا اس پر بہت ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین پھر ہری بھری نہیں رہتی، وہ ایک راستہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لشکر گزرے ہیں، لشکروں میں کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کتنا زیادہ وزن، یعنی کہ بھاری سمجھیے کہ ہوتے ہیں سب نا، لیکن پھر بھی یہ زمین ابھی تک ہری بھری ہے۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ ساتھ دوڑنے لگنا، دیکھیں جب ہم کسی بھی سواری میں سفر کرتے ہیں اور ہم باہر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے، ان کے کن کے؟ پشاور والوں کے۔ اس تمازت کے عالم میں، تمازت کا عالم یعنی گرمی کا وقت، کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔
یہ نوشیرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی، یعنی کہ جب نوشیرہ جو بھی ایک جگہ کا نام ہے قریب آنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کابل شہر ہمارے راستے میں آ جاتا ہے۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ اکبر ایک مغل بادشاہ کا نام ہے۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشیرہ خورد اور بائیں کنارے پر نوشیرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے۔ ایک سرائے آپ جانتے ہی ہیں مسافر خانے کو کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر مسافر ٹھہرتے ہیں، بھی تھی جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا۔ جہانگیر بھی ایک مغل بادشاہ کا نام ہے۔ ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے تھے۔ گرد تو آپ جانتے ہیں نا، مٹی کو۔ اور جب قافلہ کسے کہتے ہیں؟ جب بہت سے لوگ مل کر کہیں سفر پر جاتے ہیں تو وہ جب بہت سے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بہت سا سامان ہوگا، وہ کہیں سے گزریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ دھول مٹی اٹھے گی، اور وہ دھول مٹی پھر ان قلعوں پر بھی اور ان مسافر خانوں پر بھی پڑ جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہم دریا چل رہے تھے، یعنی دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت ایک زبان کا نام ہے۔ قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ سنسکرت قواعد یعنی سنسکرت زبان کے اصولوں کو جاننے والا، کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا، جس کا نام کیا تھا؟ پانینی۔ وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ لاہور میں۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایا تخت تو آپ جانتے ہیں دارالحکومت کو کہتے ہیں، اس شہر کو کہ جہاں سے حکومت چلائی جاتی ہے، تھا۔ یہیں آ کر سکندر بھی بادشاہ کا نام ہے، سندھ پار کیا، اور چنگیز خاں یہیں سے دریا کا پاٹ یعنی دریا کی چوڑائی دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ چنگیز خاں کون ہے بھائی؟ چنگیز خاں جو ہے وہ منگول ایک قوم ہے، اس کے جو سب سے بڑا سردار تھا اس کا نام تھا چنگیز خاں، جس کے بارے یہ مشہور ہے کہ اس نے بہت سی جگہوں کو فتح کیا تھا۔ تو وہ جب سندھ کی طرف آیا تو اس نے جب دیکھا کہ بھائی دریائے سندھ تو اتنا چوڑا اور یہ اتنا بڑا ہے اور دریا چلتا بھی بہت روانی سے ہے، تو وہ یہی دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی، یعنی ہرایا تھا۔ محمود غزنوی سے بھی آپ واقف ہوں گے، جس نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ اسی کی مورخ کی جمع ہے، اور مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ مگر اب یہ سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا تھا۔ تاریخ کی دھندلی چادر یعنی ایسی چادر جس سے کچھ نہ نظر آئے، اور اچانک خیر آباد آ گیا۔ خیر آباد بھی اب جگہ کا نام ہے۔ اب یہاں جو ہے بات کی گئی اس گاؤں کی کہ جس کے بارے اب ہم کچھ نہیں جانتے، جبکہ تاریخ میں اس کا جو ہے بہت زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اسے کیا کیا کہا گیا، اب یہ گمنام سا ہو گیا ہے، یعنی جسے کوئی نہیں جانتا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز ویسے تو کہتے ہیں بادشاہوں کے انداز میں، لیکن یہاں پر شاہانہ انداز سے مراد ہے بڑے ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان یعنی کہ بہت بڑا عظیم خوبصورت قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد ہے۔ 4 صدیوں کا عینی شاہد یعنی جس نے 4 صدیوں کو دیکھا ہے۔ اب کیسے دیکھا ہے؟ یعنی کہ یہ جو قلعہ اٹک ہے یہ 4 صدیوں پہلے بنا تھا، جس کے بعد 4 صدیاں جو گزری ہیں وہ اس نے خود دیکھی ہیں۔ کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ بھی عینی شاہد ہی کو کہتے ہیں۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ بہت سوچتا ہوں کہ اندر سے یہ قلعہ کیسا ہوگا۔ یہ بات خدا کے بعد شاید فوجیوں اور سیاسی قیدیوں کو معلوم ہوگی۔ سیاسی قیدی یعنی وہ قیدی جن کا تعلق سیاست سے ہو اور انہیں قید کی سزا ہو۔ اول الذکر یعنی جن کا پہلے ذکر ہوا، سے دعا کرتا ہوں کہ قلعے کو اندر سے دیکھوں، یعنی جب میں یہ سنتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ فوجی وہاں کیسے رہتے ہیں، تو پھر تو میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی قلعے کو اندر سے دیکھ سکوں۔
مگر آخر ذکر یعنی جس کا بعد میں ذکر ہوا، اور یہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب دو چیزوں کا ذکر کیا جائے، تو پہلی کو اول الذکر اور دوسری کو آخر الذکر کہا جاتا ہے۔ کا حال سنتا ہوں تو اپنی دعا واپس لے لیتا ہوں۔ اب آخر الذکر یعنی دوسرا ذکر کس کا ہوا ہے؟ قیدیوں کا، سیاسی قیدیوں کا۔ تو جب ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یا وہ یہاں کیسے رہتے ہیں، تو پھر میں اپنی یہ والی دعا واپس لے لیتا ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آتا رہا۔ کبھی ساری ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر سے چلا کرتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے، یعنی اس پل میں اتنا زیادہ لوہا لگا ہوا ہے کہ جس طرح سے جنگل میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی لوہے کے جنگل سے گزر رہے ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت یعنی جب وہ جا رہے تھے یہاں سے بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی، اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل یعنی اسی پرانے پل پر گزاری جاتی ہیں۔ دیکھیں ویسے بھی ہم جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ہم دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، لیکن جب ہمارے راستے میں کوئی مشکل راستہ آ جاتا ہے تو تب بھی ہم دوبارہ سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ راستہ ہمارا کسی طرح سے صحیح سلامتی سے گزر جائے۔ تو وہی بات یہاں پر بھی کی جا رہی ہے کہ یہ پل جو بہت پرانا ہو چکا ہے اس پر سے گاڑیاں اس ذریعے سے یا ایسے گزرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ یعنی ایک دم فوراً سے واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ اس کی ایک کہانی اور بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو یعنی اس سے پہلے جو بادشاہ تھا، سابق قائد شیر شاہ سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ رکھ گیا تھا، یعنی وہ شروع کس نے کروائے تھے؟ شیر شاہ نے۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیل گئی تھی۔ بہار بھی جگہ کا نام ہے۔ اس کے ایک سرے یعنی ایک کونے پر بہار میں قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب میں گکھڑ ایک ذات کا نام ہے، اور یہ پنجابی لوگوں کی ذات ہوتی ہے جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کی سرزمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر بنارس بھی جگہ کا نام ہے، ملاح لایا، اور اس خیال سے ملاح تو آپ جانتے ہیں نا، کشتیاں چلانے والے کو کہتے ہیں، پیشے کا نام ہے، کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں۔ اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کی گزر بسر یعنی زندگی گزارنے کے لیے جاگیر یعنی کہ زمین، اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا، معاف کیجیے گا جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل و اولاد یعنی کہ ان کے خاندان والے اب تک آباد ہے۔ تو یہاں پر کیا بات کی گئی کہ اکبر بادشاہ نے یہاں پر دریا پار کرانے کے لیے اور کشتیاں چلانے کے لیے وہ اس شہر سے جو ہے کچھ ملاح لے کر آیا، اور پھر تاکہ وہ یہاں پر ان کا دل لگے، وہ اس کام میں دلچسپی دکھائیں، اس نے کیا کیا کہ اس شہر اٹک کے ساتھ ان کے شہر بنارس کا نام لکھ دیا، بن گیا اٹک بنارس، اور اس کو یہی کہا گیا، اور انہیں سہولیات بھی دی گئیں تاکہ وہ یہاں پر پرسکون رہ سکیں۔ تو آج ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔